بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت زیادہ ہوئی، آپ نے فرمایا ائتونی بکتاب اکتب لکم کتابا، میرے پاس ایک ورق لاؤ۔ ائتونی بکتاب، اس لفظ کتاب سے مراد یہ ہے کہ ما من شأنہ ان یکتب فیہ، کہ ایسی چیز جس میں لکھا جا سکے، جس کو کاغذ یا کرتاس کہتے ہیں۔ اکتب لکم، یہ جواب امر ہے کہ میں تمہارے لیے لکھوں۔ کتاباً، ایسی تحریر، یہ کتاب بمعنی مکتوب ہے، لا تدلوا بعدہ، کہ جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اکتب میں دو احتمال ہیں، ایک حقیقی طور پر لکھنا، دوسرا یہ ہے کہ میں کسی کو حکم دوں وہ لکھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے خود لکھنا بھی۔ لیکن مسند امام احمد میں ہے کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لکھوانا چاہتے تھے، یعنی میں بولتا جاؤں اور یہ لکھتے جائیں، یہ اکتب کا معنی ہوگا، یعنی مجازی معنی۔ اس کو عرف عام میں حدیث کرتاس کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر علالت غالب ہے، اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے کافی ہے۔ فاختلفوا، اس میں جو کاشانہ نبوت میں بیٹھے ہوئے افراد تھے، حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سمیت، ان میں اختلاف ہوا۔ وَكَثُرَ اللَّغَطُ، یعنی اختلاف یہ ہوا کہ کاغذ لائیں یا نہ لائیں، اور اس میں آوازیں بلند ہوئیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، میرے پاس سے چلے جاؤ، ولا ينبغي عندي التنازع، میرے پاس تنازع جائز نہیں، جھگڑنا جائز نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ بے شک مصیبت ہے، کل مصیبت وہ چیز جو حائل ہو گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لکھنے کے درمیان۔ یہ اس کے بعد 6 مرتبہ بخاری شریف میں دیگر مقامات پر بھی موجود ہے۔ تو یہ دن جو تھا، جس دن یہ گفتگو ہوئی، یہ جمعرات کا دن تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 4 دن پہلے یہ گفتگو ہوئی۔ ایتونی کتاب سے مراد یہ ہے بما یکتب بہ الشیء، یعنی دوات، قلم، کاغذ، یہ سب کچھ ایتونی بکتاب سے مراد ہے۔ اکتب لکم، اسناد مجازی جس طرح کے کہتے ہیں بنا امیر المدینہ تھا، امیر نے شہر بنایا، حالانکہ مصری بناتے ہیں،
تو اس طرح اسناد مجازی بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے لکھا جانا وہ آپ ہی کا لکھنا ہے، یا پھر حقیقی طور پر آپ نے فرمایا کہ میں لکھ کر دوں۔ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھنا چاہتے تھے، اور پھر یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنا کیوں ترک کیا۔ تو لکھنے میں یعنی ایک احتمال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امامت کی تفصیل لکھنا چاہتے تھے کہ پہلے نمبر پہ کون ہو، دوسرے پہ کون ہو، تیسرے پہ، چوتھے پہ، اس طرح کر کے یہ تفصیل لکھنا چاہتے تھے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض احکام لکھنا چاہتے تھے کہ جو پہلے بیان تو کیے جا چکے تھے لیکن وہ بحیثیت عموم کے ان کا بیان تھا، جس طرح کہ کلی سے جزئی کو معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ میں ان کو منسوخ کر دوں، ان احکام پر علیحدہ نص آ جائے جو پہلے عموم کی وجہ سے ثابت ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں خود ہی دوسرا خیال آیا کہ مصلحت ترک میں ہے کہ اس معاملے کو جو بھی لکھنا چاہتے تھے امت پہ چھوڑا جائے، اور اس میں یعنی امت کو بھی اپنے انتخاب کے ذریعے سے ثواب ملے۔ یہ خود ہی ارادہ کیا اور خود اپنے خیال کی وجہ سے ہی اس ارادے کو ترک کر دیا، جس طرح کہ دیگر بھی سیرت میں ایسے مواقع موجود تھے کہ ارادہ کرنے کے بعد پھر جانب دوسری غالب آئی اور وہ فعل چھوڑ دیا۔ تو ایک یہ وجہ بنی کہ ارادہ ترک کر دیا، یا پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی کہ جو آپ لکھنے کا ارادہ کر رہے ہیں یہ آپ نہ لکھیں، کہ نہ لکھنا لکھنے سے افضل ہے۔ اس بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کرنے کے بعد پھر ارادہ خود ہی ترک کر دیا۔ یہ بنیادی تمہید ہے کہ لکھنا کیا چاہتے تھے اور پھر ترک کیوں کیا۔ روافض اس جگہ بہت شور مچاتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں رکاوٹ بن گئے اور انہوں نے خلافت بلا فصل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں لکھنے دی، اور اس میں یعنی نہ لکھنے میں جو ساری رکاوٹ ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ان کے بقول معاذ اللہ۔ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو احکام دیے گئے، اہم سے اہم احکام جو ہیں ان کا ابلاغ بھی بذریعہ کتابت نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کر دینا ہی کافی سمجھا گیا۔ وہ نماز کا حکم ہو، وہ روزے کا حکم ہو، وہ حج کا حکم ہو، وہ زکوٰۃ کا حکم ہو، اور وہ قیامت تک کے لیے فرائض بن گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہوا ہو کہ آپ یہ پہنچائیں، اور آپ معاذ اللہ صرف اس لیے ترک کر دیں کہ کسی نے کاغذ لا کے نہیں دیا، تو یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ کاغذ کتاب قلم پر تو یہ انحصار ہی نہیں تھا تبلیغ کا،
باقی سارے احکام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے بیان فرماتے رہے اور انہیں ہی معتبر سمجھا گیا، زبان کے بیان کرنے میں بھی کوئی کمی باقی نہیں رہی اور امت میں وہ چیزیں رائج ہوئیں، اگر یہ واقعی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا مسئلہ تھا تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی زبان سے بیان فرما سکتے تھے کہ میرے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ یہ لکھا جاتا یا نہ لکھا جاتا، سرکار تو ابلاغ کر سکتے تھے۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ نہیں کیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک تو یہ مسئلہ نہیں تھا، دوسرا جو ارادہ جس چیز کے بھی لکھوانے کا کیا، اصل میں تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، دین مکمل ہو چکا تھا، کوئی فرض باقی نہیں رہ گیا تھا، کوئی تعلیمات باقی نہیں تھیں۔ آپ کے دل کے اندر جو امت پر مہربانی کا جذبہ ہے وہ آپ کو اس طرف راغب کر رہا تھا کہ میں ان کے لیے مزید کوئی آسانی، مزید ان کے لیے جو فوائد ہیں کسی طرح کے جنت جانے کے لحاظ سے، جہنم سے بچنے کے لحاظ سے میں ان کو بتا دوں، یعنی بلا تشبیہ و تمثیل جس طرح ایک مشفق باپ جس نے پہلے بھی شفقتیں بے شمار کی ہوئی ہیں اور دنیا سے جانے کا وقت ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں مزید کوئی شفقت کر دوں، اور ادھر بیماری اور علالت کا معاملہ بڑا سخت ہے، تو اب اس صورت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ یہ تھا کہ اگر کوئی چیز پہلے فرائض میں سے رہ گئی ہوتی اور تو الیوم اکملت لکم کا نزول نہ ہوتا، جب ہو چکا ہے اور ہر چیز سرکار بیان کر چکے ہیں تو سرکار کی تو طبیعت میں شفقت ہے ہی، ہمیں دھیان رکھنا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا، کہ آپ نے تو اپنے اس رحمت للعالمین ہونے کے وصف کے لحاظ سے پھر بھی یہ کہنا ہے کہ میں یہ بھی نرمی کر جاؤں، میں یہ بھی ان کا کام کر جاؤں، تو ہمیں یہ دھیان کرنا چاہیے کہ آپ کی علالت کی صورت میں اس وقت جو مزاج پر بوجھ ہے، ہم اس میں اپنی طرف سے یہ پیشکش کریں کہ ہمارے پاس محبوب آپ کا دیا ہوا پہلے کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، تو ہم آپ کو مزید اس وقت علالت میں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے، یعنی ان کا نہ لا کر دینے کا یہ مقصد تھا کہ اگر کوئی چیز باقی رہتی ہوتی تو الیوم اکملت لکم کا نزول نہ ہوتا، یا کوئی ضروری ہے تو سرکار ویسے بھی فرما سکتے ہیں زبان کے ساتھ، تو علالت کی صورت میں لکھنا یا لکھانا یہ ہمیں اپنی طرف سے یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا کرم پہلے ہی ہم پہ بہت زیادہ ہے، تو اس وقت ہم آپ کو مزید مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ارادہ کیا جو مزید شفقت کا تھا، اور پھر خود ہی اس میں یہ سمجھا کہ اگر آج آخری موقع پر میں کچھ لکھواتا ہوں اور آگے وضاحت کا پھر وقت نہیں ملتا، تو پہلے تو سارا جو کچھ تھا وہ بار بار یہ پوچھتے رہے، سوال و جواب دین کے احکام کے بارے میں ہوتا رہا، تو شاید اب جو بتاؤں اس کی مزید تشریح کا وقت نہ ملے اور اس میں پھر ان میں اختلاف پیدا نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنے ذہن کے مطابق نہ لکھوانا مناسب سمجھا اور کوئی اور چیز نہ تبلیغ کرنا اس کو مناسب سمجھا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہوا ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے معاذ اللہ ڈر کی وجہ سے وہ حکم نہ سنائیں، تو یہ تو آپ کے منصب نبوت کے خلاف ہے، اور ڈر بھی اس شخص کا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور وہ غلام ہے اپنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شجاعت ہے کہ باقی سارے
انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کے لحاظ سے شجاع تھے، اشجع القوم تھے، اور آپ اشجع الانبیاء علیہ السلام ہیں، سارے نبیوں میں سے بھی زیادہ شجاع ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب وہ قریش نے ابو طالب کے پاس آ کر شکایتیں کیں اور انہوں نے کہا کہ بھتیجے آج تک تو میں آپ کا ساتھ دیتا رہا ہوں، لیکن اب یہ ساتھ دینا مشکل ہو گیا ہے کہ سب نے آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ یا تو ان کو تبلیغ سے روک لو یا پھر ہمیں نہ کہنا، ہم خود ان کو روک لیں گے، ہم سارے اکٹھے ہو کر معاذ اللہ ان پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ ابو طالب انہوں نے جب کہا کہ اب اس سے آگے میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں دین کی تبلیغ کروں گا یہاں تک کہ دین مکمل ہو جائے گا یا مجھے شہید کر دیا جائے گا۔ تو جو اتنی مخالفت کے باوجود جب ابھی کے تھوڑے لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہوں، پھر بھی جن کی ابلاغ کے لحاظ سے اتنی بڑی شجاعت ہو، اور آج جو 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں اور پھر کسی ایک کے کہنے کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ڈر جائیں اور وہ بات نہ بتائیں تو یہ ممکن ہی نہیں۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تو پھر سرکار کی نبوت پر ایک قسم کا اعتراض ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز دی گئی تھی کہ یہ بتا دو آگے، خواہ وہ خلافت کے بارے میں تھی یا کوئی اور چیز تھی، اور سرکار نے معاذ اللہ ایک بندے کے ڈر کی وجہ سے وہ آگے نہیں بتائی، تو یہ تو آپ کے رسول ہونے پر اعتراض بنتا ہے جو کہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یعنی یہ ہے کہ جب آغاز تبلیغ کا تھا اس وقت اتنی شدید مخالفتیں تھیں اور وہ بھی جانی دشمنوں کی طرف سے، تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلاغ کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو آج کس طرح کوئی کسر چھوڑ سکتے تھے؟ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو بھی چیز آئی وہ اپنے طور پر آئی، اور پھر خود ہی یہ بہتر سمجھا کہ اچھا یہ ہے کہ میں نہ لکھاؤں، اپنے ارادے کے ساتھ اس کو ترک کیا، جو اپنے ارادے سے پہلے جس کے لحاظ سے شروع کیا تھا کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ اس کے اندر صورتحال تھی، ورنہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تو یہ نہیں ہے کہ یہ جمعرات کا دن تھا اور پیر کے دن جو ہے وہ وصال ہوا تو مسلسل کوئی حضرت عمر وہاں ڈیرا لگا کے نہیں بیٹھے رہے کہ میں نہیں لکھنے دوں گا، میں اٹھ کے نہیں جاؤں گا، میں یہیں بیٹھوں گا۔ تو وہ بہت سا ٹائم پیچھے بھی باقی تھا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھ کے چلے جانے کے بعد بھی تو سرکار پھر کاغذ منگوا سکتے تھے، پھر لکھ سکتے تھے، یا صرف زبان سے ہی فرما سکتے تھے کہ پہلے تو درمیان میں وہ رکاوٹ بن گئے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں یہ لکھانا چاہتا ہوں۔ تو یا تو اسی وقت وصال ہو جاتا تو پھر بھی یہ اعتراض ہوتا کہ یہ رکاوٹ بنے، اس کے 4 دن بعد بھی موقع تھا، اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرما دیتے۔ تو اپنی مرضی سے ایک بار اجتہاد یہ تھا کہ کچھ لکھا دوں، پھر خود اپنا اجتہاد ہی یہ تھا کہ نہ لکھانا اچھا ہے، اور یا پھر اللہ کی طرف سے وحی تھی کہ جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فرمانے کے باوجود پھر آگے نہ کچھ لکھایا، نہ پھر کاغذ منگایا، نہ زبان سے کچھ فرمایا، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو رکاوٹ قرار دینے سے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ابلاغ کسی ایک بندے کی وجہ سے ترک کر دیا ہو، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح ماحول کے اندر یعنی شفقت سرکار نے تو فرمانی تھی، اور یہ پھر اپنی طرف سے تھا کہ آپ نے تو پہلے کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہمارے لیے بہت کچھ ہے، تو اس وقت آپ کی علالت کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو مزید مشقت میں ڈالیں۔ تو یہ صورتحال تھی جو آپ دوسروں کو روک رہے تھے کہ نہ لا کر دو، سرکار کی طبیعت کا
لحاظ رکھو اور آرام کا لحاظ رکھو۔ یہ صورتحال تھی اصل اس حدیث کی۔ تو اب یہ اس کی ایک مثال کہ خود ہی ارادہ فرمائیں کسی کام کا اور خود ہی ترک کر دیں۔ تو مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، اور اس کے معنی کے ساتھ ملتی جلتی بخاری شریف میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ دن پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، ادعی لی اباک و اخاک حتی اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، کہ تم میرے پاس اپنے ابا جی کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابا کے و اخا کے، اور اپنے بھائی کو بلا کے لے آؤ کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں، حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ کیوں؟ فإنی اخاف ان یتمنی متمن، مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، ویقول قائل، اور کوئی بات کرنے والا بات نہ کرے، ویأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، جبکہ اللہ اور مومن، اللہ اور سارے صحابہ انکار کرتے ہیں سوائے صدیق اکبر کے، انکار کرتے ہیں کہ کوئی اور خلیفہ بنے، اللہ اور مومنین، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ نہ اللہ تعالیٰ یہ مانتا ہے کہ اور کوئی خلیفہ بلا فصل ہو، اور نہ ہی باقی صحابہ مانتے ہیں کوئی خلیفہ بلا فصل ہو۔ سب کے نزدیک یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں۔ تو یہ ارادہ ظاہر کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہ آپ اپنے ابا جی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلائیں کہ تاکہ میں لکھوں۔ اب یہ تھا کہ ارادہ فرمایا مگر خود ہی ترک کر دیا، یعنی اس دن بھی کچھ نہیں لکھا، خود ہی ذہن میں آئی ایک بات اور خود ہی اس کو ترک بھی فرما دیا۔ وہاں تو کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، اور اس کو بھی پھر عملی جامہ نہیں پہنایا، لیکن وہاں یہ ذکر پایا گیا کہ لکھنا کیا چاہتے تھے، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل لکھنا چاہتے تھے، ارادہ فرمایا تھا، لیکن خود ہی یہ ارادہ ترک بھی کر دیا۔ اور اس کے اندر یہ چیز واضح ہو کر دی کہ جب اللہ اور سارے صحابہ سب کی طرف سے یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے، تو پھر اگرچہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے یا کوئی قائل قول کرے، پھر اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی پیچھے، جبکہ اللہ انکار کر رہا ہے۔ تو یہ صحیح مسلم میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو یہاں بھی مطلب یہ کہ اگر خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو وہی جس کا پہلے ارادہ کیا تھا اور پھر ترک کیا ہے، تو پھر اپنے ہی ارادے سے اس کو ترک کیا ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی رکاوٹ کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ لکھا ہو، چونکہ لکھنے پر کاغذ نہیں تھا تو بولا جا سکتا تھا، اس وقت نہیں تو بعد میں بولا جا سکتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھوانا چاہتے تھے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گفتگو ہے، ھذا مع علمہ و فضلہ، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے محدث ہیں، ملہم، صاحب الہام،
اور جو ان کا مقام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جو گفتگو کی انہوں نے، اس پر تبصرہ یہ ہے لِأَنَّهُ خَاشِيَ أَن يَكْتُبَ أُمُورًا فَيَعْجِزُ عَنْهَا، انہیں ڈر محسوس ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت کوئی ایسے امور لکھیں جن کو بجا لانے سے ہم عاجز ہوں، فَيَسْتَحِقُّ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهَا، اگر احکام منسوس نہ ہوں تو پھر ان کے اندر گنجائش ہوتی ہے، اور اگر منسوس ہو گئے اور اس کے بعد امت عمل نہ کر سکی تو پھر اس کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ لا مجال للاجتہاد فیہ، پھر ان امور میں اجتہاد کی گنجائش نہیں رہ جائے گی کہ اب تو کتنے امور ہیں قیامت تک جن میں اجتہاد کی گنجائش باقی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نص وارد کر دی، اپنی طرف سے منسوس کر دیا، تو پھر اجتہاد کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے امت اس سے عاجز آ سکتی ہے کہ اس پر پورا عمل نہ کر سکے۔ یہ تبصرہ ہے امام نووی کا۔ امام بہقی کا تبصرہ یہ ہے کہ یعنی اس تبصرے میں جو امام نووی کا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت کی آسانی پیش نظر تھی کہ امت کے لیے مشکل بن جائے گی کہ جب منسوس ہو جائے گا تو اجتہاد کی گنجائش ختم ہو جائے گی، اور ہر حال میں اس چیز پہ عمل کرنا ضروری ہوگا، اور حالات آگے زمانے کے مختلف ہوں گے تو امت عاجز آ جائے گی۔ امام بہقی کہتے ہیں کہ اس میں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا خیال تھا۔ قاصد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التخفیف علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین غلبہ الوجع، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک اس وقت شدید علالت میں ہے، تو وہ سرکار کے لحاظ سے تخفیف کا ارادہ کر رہے تھے کہ ہمیں آپ کی طبیعت کے لیے مزید بوجھ نہیں بننا چاہیے، اور پہلے کتاب ہمارے پاس سب نازل ہو چکی ہے، کوئی آیت باقی نہیں رہتی کہ اور کوئی احکام فرائض میں سے باقی نہیں رہتے، تو ہمیں آپ کی طبیعت کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ تو کریم آقا ہیں، آپ نے تو آخری وقت تک شفقت کرتے ہی رہنی ہے، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے۔ وَلَوْ كَانَ مُرَادُ علیہ السلام أَن يَكْتُبَ مَا لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهُ لَمْ يَتْرُكْهُمْ لِاخْتِلَافِهِمْ، اگر کوئی ایسی چیز کا ارادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ جس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، تو پھر کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہ فرماتے۔ صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے کہ کوئی کہتا کاغذ لاؤ، کوئی کہتا نہ لاؤ، تو اگر کوئی ایسی لازمی چیز تھی تو پھر ضرور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ اہل علم کی رائے یہ ہے ان نبی علیہ السلام اراد ان یکتب استخلاف ابی بکر، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے، ثم ترک ذلک اعتمادا علی ما علمہ من تقدیر اللہ تعالی، پھر آپ نے ترک کر دیا خود ہی کہ اللہ نے تقدیر بتا دی کہ یہ تقدیر میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی خلیفہ بنایا جائے گا، تو اس بنیاد پر پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ جس طرح کہ پہلے لکھنے کا ارادہ کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اور پھر فرمایا کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، تو اسی طرح اب بھی ارادہ ترک کر دیا۔ تو روافض جو ہیں وہ اس حدیث کو دلیل بنا کر، یعنی اس کی بیس پہ جس طرح باقی بہت سی غلط باتیں کرتے ہیں، تو اسی کی وجہ سے وہ شیخین کریمین کی طرف، بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخطئ ہونے کی نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے قلم اس لیے نہ دیا، ایک تو کہ لکھی جانی تھی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے ہٹتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے نہ دیا
کہ ان کا گمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطا نہ کر جائیں، تو یہ روافض یعنی ان کے مخطئ ہونے پر دلیل پیش کرتے ہیں یہاں سے، یعنی بخاری مسلم سے پہلے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ یہاں پر امام عینی نے یہ لکھا کہ سب سے پہلے تو مطلقاً جو مقام نبوت کے لحاظ سے موقف ہے اس کو لکھا کہ کہتے ہیں وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْخَطَأُ فِي لَمْ يَنزِلْ عَلَيْهِ فِيهِ الْوَحْيُ وَأَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يُقَرُّ عَلَيْهِ۔ اکثر علماء اس پر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا اجتہادی جائز ہے ان معاملات میں جہاں وحی کا نزول نہ ہوا ہو، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ اس پہ برقرار نہیں رکھے جا سکتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلع کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کچھ علماء کا تو یہ قول ہے جو یہاں انہوں نے لکھا نہیں لیکن لفظ اکثر سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے نزدیک تو خطا اجتہادی بھی نہیں ہو سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور امام عینی نے یہ لکھا کہ اکثر العلماء علی انہ یجوز علیہ الخطا کہ فیما لم ینزل علیہ فی الوحی، کہ جس میں وحی نازل نہیں ہوئی، مطلب یہ اجتہادی معاملہ ہے تو اس میں خطا ہو سکتی ہے، یہ اکثر کا مذہب ہے، مگر اجمعوا کلہم، اس پر سب کا اجماع ہے، یعنی صرف اکثر کا نہیں، یہ سب کا اجماع ہے علی انہ لا یقر علیہ، کہ اجتہادی معاملہ میں اگر خطا ہو جائے تو اس پر آپ کو برقرار نہیں رکھا جاتا، یعنی دوسرے لوگوں کی حیثیت اور ہے مگر یہاں بذریعہ وحی مطلع کر دیا جاتا ہے اور وہ اجتہادی جو خطا ہوئی وہ ختم کرا دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ایک وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سمجھا کہ علالت کے وقت کبھی مریض ایسی بات کرتا ہے کہ جو بالکل عقل کے مطابق تو ہے اور سچ بھی ہے لیکن اس کے اندر عزیمت نہیں ہوتی، ارادہ پکا نہیں ہوتا اس کام کا، تو اس واسطے انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور مازری نے یہ کہا کہ جو امر ہوتے ہیں اصل میں ان کی مراد قرائن سے پتہ چلتی ہے کہ امر وجوب کا ہے یا جواز کا ہے، ان قرائن کی بنیاد پر، یعنی بولنے والا جو کہہ رہا ہے مثال کے طور پر کتاب لے آؤ، تو انداز اور قرائن سے پتہ چلے گا کہ کتاب لانا اب ہر حال میں ضروری ہے یا لے آئیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لے آئیں پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کے جو صورتحال ہے اس کا بھی ساتھ دخل تھا کہ جس میں یعنی یہ گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار تو کیا ہے مگر یہ وجوب کے لیے امر نہیں ہے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے یہ جواب دیا۔ تو مطلب یہ تھا کہ کچھ سمجھ رہے تھے کہ وجوب کے لیے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرائن کی بنیاد پہ سمجھ رہے تھے کہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، یعنی لائیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ لائیں پھر بھی ٹھیک ہے، تو ہمیں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کا دھیان رکھنا چاہیے اور آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور ان کے ذہن میں یہ موجود تھا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اور تبیان لکل شیء، کہ ہر چیز کا
بیان ہو چکا ہے اور ہر چیز آ چکی ہے، اور امر پھر استحباب کے لیے ہے یا اباحت کے لیے ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ قوموا انی، یعنی اٹھ کے چلے جاؤ، تو اس سے بھی پتہ چلا کہ پہلا امر جو تھا وہ اختیاری تھا کہ ویسے کریں یا نہ کریں۔ ولہذا عاش علیہ الصلاۃ والسلام بعد ذالک ایاما ولم یعاود امرہم بذالک، اس کے بعد کئی دنوں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں زندہ رہے، اور آپ نے پھر یہ امر نہیں دہرایا ایتونی بکتاب ولو کان واجبا لم یترکہ لاختلافہم، اگر یہ واجب ہوتا تو صحابہ کے اختلاف کی وجہ سے کبھی بھی اس امر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہ کرتے۔ اب ہے باب حفظ العلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت کی حدیثیں بیان کرنے میں، تو آپ فرماتے ہیں لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، اگر قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتیں تو میں کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان نہ کرتا، تو میں کرتا ہوں تو ان آیات کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ کی 159 اور دوسری 174، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، تو اس وجہ سے میں بیان کرتا ہوں۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس عام صحابہ سے بڑھ کر ذخیرہ حدیث کا کیوں ہے، ان اخواننا من المہاجرین، کہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں ان کو مصروف کرتا تھا بازاروں کے اندر تجارت کا عمل، چونکہ تقسیم یہ تھی کہ انصار کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنی زمینیں تھیں ڈیروں پر، اور مہاجرین نے دکانیں بنائی ہوئی تھیں۔ کانا یشغلہم الصفق بالاسواق، بازاروں کے اندر تجارت ان کو مصروف رکھتی تھی۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور جو ہمارے انصاری بھائی ہیں ان کو ان کے ڈیروں پر کام انہیں مصروف رکھتا تھا۔ فی اموالہم کا لفظ حدیث میں جب آتا ہے تو مراد ہوتا ہے کھیتی باڑی اور مال مویشی، جس کے بارے میں پنجابی میں ہم لفظ مال بولتے ہیں کہ ڈیرے پر مال چرانے لے گیا ہے، تو اموالہم۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، فرمایا یہ جو بڑے 2 طبقے ہیں ان کی یہ مصروفیت ہوتی تھی دن کے وقت۔ اور ابو ہریرہ کان یلزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشبع بطنہ ویحضر ما لا یحضرون ویحفظ ما لا یحفظون، کہ ابو ہریرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم رہتے تھے، صرف اپنے پیٹ کے لقمے کے ساتھ، یعنی کھانے کو کچھ مل جائے اتنا کافی تھا، اور کوئی کمانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کھانے کو کچھ مل جائے اور میں صوفہ پہ بیٹھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتا رہوں۔ تو انہیں اس بنیاد پر زیادہ ٹائم ملا، اگرچہ داخلہ لینے کے بعد 7 ہجری میں داخل ہوئے تو 3 سال ہی باقی تھے، لیکن اس میں بہت کثرت کے ساتھ یہ ساتھ رہے، اور جس وقت میں دوسرے جو ہیں وہ یا دکانوں پر ہوتے تھے یا کھیت کھلیان میں ہوتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، یحضر ما لا یحضرون ویحفظ ما لا یحفظون، کہ حاضر ہوتے تھے اس وقت جب کہ دوسرے نہیں ہوتے تھے، اور وہ کچھ یاد کرتے تھے جو دوسرے یاد نہیں کرتے تھے۔
ایک تو یہ وجہ ہے کثرت کی، دوسری وجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، کہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں، اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ، جنہیں میں بھول جاتا ہوں، تو اس بھول کا علاج فرما دو۔ قال ابسط رداءک، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی چادر بچھاؤ۔ فبسطتہ، تو میں نے اپنی چادر بچھائی۔ فغارف بیدیہ، تو دونوں ہاتھوں سے اس طرح چلو بھرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس طرح کر کے پھر اس پہ اوپر چادر کے اوپر ڈال دیا۔ پھر فرمایا دمہ، اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ فضممتہ، میں نے سینے سے لگا لیا۔ فما نسیت شیئا بعدہ، تو اس کے بعد میں کوئی شے بھی نہیں بھولا۔ تو نکرہ تحت النفی ہے کہ اس قدر حافظہ مجھے عطا کر دیا گیا۔ آگے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعاءین، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن حاصل کیے، حفظ کیے۔ فاما احدہما فبسستہ، ایک برتن میں نے پھیلا دیا ہے، یعنی آگے اس کی تبلیغ کی ہے۔ واما الآخر، لیکن جو دوسرا برتن ہے، لو بسستہ قطع ھذا البلعوم، اگر وہ میں پھیلاؤں تو میری یہ رگ کاٹ دی جائے۔ تو ایک میں نے پھیلایا ہے اور دوسرا جو ہے وہ میں نے آگے روایت نہیں کیا۔ اب یہاں یہ ہے کہ وہ دوسرا برتن کیا ہے، تو دوسرا برتن فتن کے بارے میں جو حدیثیں تھیں، جس کے اندر جو ہے وہ پھر جو ظالم بادشاہ ہونے تھے ان کے نام ذکر تھے، اور ان کے زمانے کا ذکر تھا کہ کون سے زمانے میں کون ظالم بادشاہ ہوگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنایتاً وہ چیزیں بیان کرتے تھے، ولا یسرع به خوفا علی نفسہ منہم، لیکن اس کی تصریح نہیں کرتے تھے۔ امام عسقلانی کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہے، جس طرح کہ ایک حدیث یہ ہے اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، یہ حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے تھے اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان، 60 کے اختتام پر، رأس ہے سرا انتہا، 60 کے سرے سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور بچوں کی حکومت سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو 60 کے سرے سے مراد 60 ہجری، اور بچوں کی عمارت یہ ہے یزید کی خلافت، یزید کی حکومت۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان یشیر الی خلافت یزید ابن معاویہ لأنہا کانت سنۃ 60 من الہجرہ، کیونکہ وہ پھر 60 ہجری اس کی حکومت شروع ہوئی۔ تو یہ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ من رأس الستین و امارت الصبیان۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول کر لی۔ فمات قبلہا بسنۃ، تو یزید کے تخت نشین ہونے سے 1 سال پہلے 59 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس میں یعنی وعاءین میں سے ایک وعاء وہ ہے جس میں احکام شریعت ہیں، اور دوسرے وعاء وہ ہے کہ جس میں اخبار تھیں فتن کے لحاظ سے۔ لیکن اسی دوسرے برتن سے باطنیہ جو ہیں وہ بھی استدلال کرتے ہیں
باطنیہ۔ تو امام اسقلانی نے لکھا قال ابن المنیر جعل الباطنیۃ ھذا الحدیث ذریعۃ الی تصحیح باطلہم، کہ باطنی فرقے نے اس حدیث کو اپنے باطل کی تصحیح کا ذریعہ بنایا ہے، کہ ہیں وہ باطل پر مگر وہ کہتے ہیں ہم جس پر ہیں وہ صحیح ہے، کیونکہ یہ ہمارا وہ علم ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں پھیلایا تھا، یہ ہم دوسرے برتن والے ہیں۔ تو باطنیہ نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر اپنے خرافات کو صحیح کرنے کی کوشش کی ہے۔ جعل الباطنیۃ ھذا الحدیث ذریعۃ الی تصحیح باطلہم، اپنے باطل کی تصحیح کے لیے، حیث اعتقدوا ان للشریعۃ ظاہرا و باطنا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ وذالک الباطن انما حاصلہ الانحلال من الدین، اور وہ جو باطن ہے اس کا مطلب اس ظاہری دین سے آزادی ہے، کہ یہ احکام ادھر نافذ نہیں ہوتے۔ تو اس طرح کی کوئی طریقت یا تصوف نہیں ہے کہ جو شریعت سے مبرہ ہو اور شریعت کے اپوزٹ ہو، شریعت کے مخالف ہو، اور وہ علیحدہ باطنی علم ہو۔ ایسا کوئی باطنی علم نہیں ہے۔ یہ جنہوں نے ایسا باطنی علم بنایا ہے، یعنی جو کہ شریعت سے ٹکرا رہا ہو اور جس میں شریعت سے آزادی ہو، تو اس باطنی علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ابن منیر نے کہا کہ باطنیہ ایک فرقہ ہے کہ جنہوں نے اس حدیث کے اس برتن سے پھر آگے سب کچھ بنا لیا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کالے لفظ اور ہیں اور ہمارا علم اور ہے، اور یہ جو رکوع سجدے والی نمازیں اور ہیں اور ہماری نماز اور ہے، اور اس طرح ہر چیز انہوں نے اپنی علیحدہ بنائی ہوئی ہے، اور جس سے وہ دین کی جس کی کسی ایک بات کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ سب کا انکار کر جاتے ہیں، اور ساری چیزوں کے اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ یہ دوسرا وہ برتن ہے جو حضرت ابو ہریرہ نے جس کو تقسیم نہیں کیا تھا، تو ہم اس برتن والے ہیں۔ تو یہ وضاحت غلط ہے، یعنی اس یقیناً اسلام میں روحانیت ہے اور تصوف ہے، طریقت ہے، مگر یہ سب کچھ شریعت کے تابع ہے اور شریعت سے ٹکراؤ رکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن باطنیہ نے جو کچھ بنایا ہوا ہے جو شریعت کے اپوزٹ بالکل، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی وہ تو ہو سکتا ہے کہ اسرار و رموز کا علم، جس طرح کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ایک علم پر آپ ہو جو اللہ نے آپ کو سکھایا، مجھے نہیں سکھایا، اور ایک علم میرے پاس ہے جو اللہ نے مجھے سکھایا ہے، آپ کو نہیں سکھایا، تو اس لحاظ سے شعبہ جات ہیں۔ لیکن یہ جو باطنیہ نے شعبہ بنایا ہوا ہے، یہ اس کی آڑ میں، اس برتن کی آڑ میں اپنے خرافات کو وہ روحانیت کہہ رہے ہیں۔ چلو الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا رب برکت فضل و کرم، صلی اللہ تعالی علیہ